الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے فضل و کرم سے ہم سب یہاں ایک بہت اہم موضوع اور ہماری اہم دینی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کے حوالے سے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے بعد میں تنظیم اسلامی کے رفقا اور ساتھیوں کی طرف سے آپ تمام حضرات و خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ہماری اس دعوت کو قبول فرمایا، اور باوجود اس کے کہ چھٹی کا دن ہے اس کے باوجود آپ نے اپنی مصروفیات کو ترک کر کے ہماری محفل کو رونق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ موسم کی کچھ شدت بھی محسوس ہو رہی ہے۔ ابھی میں ساتھیوں سے ذکر کر رہا تھا کہ گزشتہ سال اسی نوعیت کی گفتگو فیڈرل بیریا کے علاقے میں شاید انہی ایام میں تھی، اور اسی رات سردی بڑھ گئی تھی۔ تو اس وقت بھی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ خواتین کے سیکشن میں تو پھر بھی ذرا اوپر سے کچھ ڈھکا ہوا ہے معاملہ، لیکن حضرات کی سائڈ پہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ بالکل یہ اوپن ٹو اسکائی معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور جب کسی عمل کے انجام دینے میں اور خیر کے عمل کی بات ہو رہی ہے مشقت کا پہلو زیادہ ہو تو اس کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اجر میں اضافہ فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے استحکام پاکستان کرنے کا کام۔ یہ پاکستان جس کو کم و بیش 75 برس ہو چکے ہیں، اور اس کی تاریخ ہم سب کے علم میں ہے۔ کچھ باتوں کی یاد دہانی، ہم نے یہ سفر کس طرح شروع کیا تھا اور کس مقصد کے لیے شروع کیا تھا، اور کیا ہمارے مقاصد تھے اس ملک کو حاصل کرنے کے۔ ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دیں ہمیں تو یاد بھی شاید نہیں ہے، اب تو وہ نسلیں جا چکی ہیں کہ جنہوں نے وہ قربانیاں دیکھی تھیں یا ان کے اپنوں نے اور پیاروں نے وہ قربانیاں دی تھیں۔ ہمیں تو مال مفت کی طرح مل گیا ہے، تو شاید اس کی قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ تو ماضی کے جھروکوں سے کچھ باتوں کی یاد دہانی کہ کیا ہمارے مقاصد تھے، کس مقصد کے لیے ہم نے یہ مملکت خداداد پاکستان حاصل کی، کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے مملکت خداداد ہمیں عطا فرمائی، اور اس کے بانی، اس کا تصور پیش کرنے والے، اس کی تحریک میں حصہ ڈالنے والے لوگوں کے پیش نظر مقاصد کیا تھے، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اور کس ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں، اور کس طرح کے عذابوں، تنبیہات، آزمائشوں، مصائب، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو اس سارے تناظر میں کرنے کا کام کیا ہے؟ صرف مرثیہ کہنا کافی نہیں ہے، وہ تو بڑا آسان کام ہے، لیکن اپنے حصے کا چراغ جلانا، اپنے حصے کی محنت کرنا، اپنے حصے کا کام کرنا، اس بات کی یاد دہانی کے لیے انشاءاللہ مزید گفتگو آگے آپ کے ہمارے سامنے آئے گی۔ بات کو کچھ نکات کے ذیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور تقریباً کوئی 11 کے قریب نکتے ہیں جو انشاءاللہ تعالی میں چاہوں گا کہ میری گفتگو میں میرے اور آپ کے سامنے یاد دہانی کے طور پر آ جائیں۔ سب سے پہلی بات جو عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت عظیم عطیہ ہے، اور ہم سب واقف ہیں کہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ اور ماہ ایک ہی بات ہے، نزول قرآن کا مہینہ، اور پھر اس کی 27ویں شب ہو اور شب جمعہ بھی ہو، ان مبارک ساعتوں میں یہ مملکت خداداد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ظاہری اعتبار سے ہندو کا تعصب، اس سے بھی ہمیں خوف تھا۔ مسلمانوں کی تعداد ہندو کے مقابلے میں کم تھی، انگریز نے ہندوؤں کو بہت زیادہ نوازا تھا، معاشی اعتبار سے بھی انگریز کے نوازے جانے کی وجہ سے ہندو کچھ زیادہ بہتر پوزیشن میں تھے۔ ہمارے پاس وسائل کی کمی اور مصائب کا زیادہ ہونا، یہ وہ سارے پہلو تھے کہ ہندو کی اکثریت کا خوف کہ اگر ہندوستان سے انگریز چلا گیا تو ہمارے لیے ہندو مصیبت نہ بن جائے۔ کوئی شک نہیں، ظاہری اعتبار سے یہ خوف بھی ہم پر مسلط تھا۔ البتہ ایک نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس نے اس محنت میں ایک نئی روح پھونک دی، ایک ایمانی روح پھونک دی،
ایک جذبہ پیدا کر دیا، اور لوگ جانیں قربان کرنے کے لیے بھی، گھر بار کو چھوڑنے کے لیے بھی، اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہوئے۔ گلی گلی، کوچے کوچے، کونے کونے سے یہی آوازیں بلند ہوئی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ظاہری ایک سبب تو تھا، کوئی شک نہیں ہے، ہندو کا خوف اور اس کی اکثریت کا خوف۔ البتہ حقیقت کے اعتبار سے اس تحریک پاکستان میں جو وزن آیا ہے، جو اس میں ایک محنت میں ایک تیزی ہمیں دکھائی دیتی، حرکت دکھائی دیتی، قربانیاں دکھائی دیتی ہیں، وہ اس کلمے کی بنیاد پر محنت دکھائی دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی وہ فضل و کرم کہ جب ساری دنیا سیکولرزم کی بات کر رہی تھی اور ابراہم لنکن کے الفاظ تھے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، عوام کی حکمرانی عوام ہی کریں گے اور عوام کے لیے، عوام ہی خدا ہے معاذ اللہ، عوام ہی لیجسلیٹر ہے، عوام ہی قانون ساز ہے، عوام ہی کے کچھ نمائندے جو چاہیں گے کر لیں گے۔ جب یہ سیکولرزم کے نعرے دنیا میں چلتے تھے تب ایک قوم کھڑی ہوتی، اس نے کہا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا گیور بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، قانون دینے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، حاکمیت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، سوورنٹی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کلمے نے ہمیں جوڑا۔ کن لوگوں کو جوڑا؟ جن کی زبانیں علیحدہ، جن کی نسلیں علیحدہ، جن کے ڈریس کوڈ علیحدہ، لباس کے انداز علیحدہ، جن کے خطے علیحدہ، جن کے بود و باش، رہن سہن کے طریقے مختلف۔ اگر ایک بنگالی عورت کے لباس کو ایک پشتون خاتون دیکھ لیتی تو کہتی سے پتہ نہیں لباس پہنا بھی ہے کہ نہیں پہنا، اس حد تک فرق کا معاملہ۔ لیکن رنگ الگ ہے، زبان الگ ہے، لباس الگ ہے، بود و باش کے طریقے الگ ہیں، رہن سہن کے طریقے الگ ہیں، خطے الگ ہیں۔ ان سارے اختلافات رکھنے والوں کو جوڑا کس چیز نے تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج سے کوئی 4-5 سال پہلے 14 اگست کے دن ایک بڑا خوبصورت میسج آیا اور اس میں لکھا تھا، اس وقت کہا کہ 70 برس پہلے، 75 کہہ لیں تو 75 برس پہلے ایک قوم تھی جسے ایک وطن کی تلاش تھی۔ وہ قوم کے جس کی زبان، رنگت، نسل، خطے، کھانے، لباس الگ، مگر وہ متحد ہو گئی کلمے پر، اور اس قوم کو ایک وطن کی تلاش تھی۔ ابھی ہمارے محترم بھائی نے سقوط ڈھاکہ کا ذکر بھی کر دیا، سانحہ جو 16 دسمبر کو پیش آئے تھے 71 میں، وہ بھی ایک داغ ہے جو ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن اس وقت کیا تھا؟ ایک قوم تھی جسے ایک وطن کی تلاش تھی، اور گاندھی جیسے لوگوں نے کہا تھا کہ میری لاش پر بنے گا پاکستان، اور اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر دیا۔ ایک قوم کو ایک وطن کی تلاش تھی، اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر دیا، ماہ رمضان میں دیا، نزول قرآن کے مہینے میں دیا، نزول قرآن کی شب میں دیا، شب جمعہ میں عطا کیا۔ آج آدھا ملک تم گواہ بیٹھے ہیں، ایک ملک تو بچا ہوا ہے، اسے آج ایک قوم کی تلاش ہے جو دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، شیعہ سنی کم ہو، کلمے والی زیادہ ہو، جو مہاجر اور پٹھان اور سندھی اور بلوچی اور ہزاروی اور فلاں کم ہو، کلمے والی زیادہ ہو۔ تو 70-75 برس پہلے ایک قوم کو ملک چاہیے تھا، آج ایک بچا ہوا ملک تو ہے مگر اسے قوم کی تلاش۔ بہرحال یہ تو ایک اور تبصرہ ہو گیا۔ پہلا نقطہ یہ کہ بہرحال یہ ایک عظیم عطیہ خداوندی پاکستان، جبکہ ان مبارک ساعتوں میں خطہ زمین اللہ نے عطا فرمایا، بعد میں بہت انعامات اللہ کے۔ کہا جاتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی ایک عملی تصویر مادی نعمتوں کے اعتبار سے مملکت خدا داد پاکستان ہے۔ دنیا میں کم ہی ممالک ہیں جن کو چاروں سیزنز، چاروں موسم میسر ہوں۔ دنیا میں کم ہی ممالک ہیں جن کی زرعی پیداوار اتنی ہو جتنی ہماری۔ دنیا کے کم ہی ممالک ہیں جن کے ہاں اب تو سارا برین ڈرین ہو گیا نا، سارا ہمارا انٹلیکچول طبقہ تو باہر جا رہا ہے۔ کم ہی ممالک ہے جہاں سے اتنا انٹلیکچول طبقہ یا لیبر کلاس کے لوگ دنیا کو میسر آتے ہوں۔ بہرحال بہت سارے اعتبارات سے اللہ انعامات فرماتا رہا ہم پر، حتیٰ کہ چھپڑ پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے ایٹمی صلاحیت بھی ہمیں عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے میزائل ٹیکنالوجی ہمیں بہترین عطا فرمائی ہے۔ ہماری افواج ان کے کردار کے حوالے سے خود ان کے اعتراف اگر سامنے آ رہے ہیں تو مزید تفسیرے کی فی الحال ضرورت نہیں،
مگر دنیا کی بہترین افواج میں شامل، تربیت کے اعتبار سے، عسکری تربیت کے اعتبار سے۔ تو مادی اعتبارات سے بھی اللہ نے اس قوم کو، اس ملک کو بڑا نوازا اور عطا کیے چلا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سنبھل نہیں رہے تو تنبیہات بھی دے رہے ہیں ہمیں وہ۔ اور روحانی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلے 300-400 برس میں اس خطے کو بڑا نوازا۔ بڑے بڑے علماء، مجتہدین اور مفسرین اور محدثین اور فقہاء، داعیان دین، مبلغ دین، مفسر قرآن اور بڑی بڑی تحریکیں اسی خطے میں برپا ہوئیں۔ یہ روحانی نعمتیں بھی اس خطے کے لیے اور مادی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے خوب عطا فرمائیں۔ یہ تو ایک مثبت پہلو ہے جو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم عطیہ ہے جو اس نے اپنی رحمت کے طفیل، جیسے کہ اس نے قرآن عطا فرمایا الرحمن علم القرآن، اسی طرح نزول قرآن کے مہینے اور شب میں اور شب جمعہ میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے یہ پاکستان، اور اس سے اللہ نے بڑا کام لینا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں ہماری ناہنجاری جو کچھ ہے وہ ذکر ابھی آگے چل کر آ جائے گا انشاءاللہ۔ اگلا نقطہ جو آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے، جو ابھی آیات تلاوت کی گئی سورہ انفال کی، اور ان کے ذیل میں ہجرت مدینہ کے تعلق سے ایک ذکر بھی آ گیا ہے۔ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کا معاملہ ہوا مدینہ شریف کی طرف، اولاً وہ یثرب تھا اور پھر مدینہ النبی قرار پایا، نبی کا شہر قرار پایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ ہجرت ہو گئی، اور کس لیے ہجرت ہوئی؟ گھر کو چھوڑا ہے، ماں باپ کو چھوڑا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، اپنے ایسٹس کو چھوڑا ہے، اپنی جائیدادوں کو چھوڑا ہے، اپنے کاروبار اگر ہے تو ان کو چھوڑا ہے، اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑا ہے۔ کس لیے؟ اللہ کی خاطر۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کی خاطر۔ اور اللہ کی خاطر جب ہجرت کا تقاضا آیا تو گھر بار کو بھی چھوڑا۔ یہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس ہجرت مدینہ کے بعد تاریخ انسانی میں اسی تسلسل میں اللہ کی خاطر اور اس کے دین کی خاطر کہ ایک خطہ میسر آئے جہاں اللہ کے دین پر عمل کر سکے، نہ صرف ایک انفرادی زندگی میں بلکہ اجتماعی سطح پر بھی، اس ہجرت مدینہ جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اس کی کچھ یاد اگر تازہ ہے دنیا کے سامنے تو اس ہجرت کے تعلق سے کہ جس ہجرت کے موقع پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، یہ پاکستان حاصل کیا تھا، اسی ہجرت کی ایک خوبصورت مثال اس کے تسلسل میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ قیام پاکستان کے موقع پر معاملہ ہوا۔ باقی یہ گفتگو میں کراچی میں کر رہا ہوں اور نیو کراچی میں کر رہا ہوں، تو کراچی والوں کا خاص ذکر تو بعد میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے ساتھ جو مہاجروں کے نام پر ڈرامہ کیا گیا، جو ظلم کیا گیا، جو بربادی آئی اس شہر کے اندر، وہ درد دل ماضی میں بھی بیان کرتے رہے۔ خواہ وہ الطاف حسین کراچی میں کیا کچھ کر کے چلے گئے اور ایم کیو ایم بعد میں کیا کچھ ہوتا رہا اس کے زیر اثر، 20 سال سے باتیں بیان کی ہیں، آج بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ ڈرامہ، کیا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ، وہ درد دل تو آئے گا بعد میں۔ باقی ہم کہتے ہیں مہاجروں کی اولاد ہیں، تو یہ ہجرت کس لیے ہوئی تھی؟ آج بھی اب تو وہ کوئی 90-100 برس کا ہوگا تو اس کو کچھ واقعات یاد ہوں گے۔ 75 سال کا تو پاکستان ہو گیا ہے، تو اگر کوئی 80 سال کا بھی ہوگا تو 5 سال والے کو تو اتنے واقعات یاد نہیں ہوں گے۔ کوئی 90 سال کا ہوگا تو کچھ 100 برس کا کوئی زندہ ہو تو اس سے پوچھ لیں۔ ہم نے جو سنے واقعات، آنکھوں سے آنسو نکلتے، خون کے آنسو نکلتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے بچپن میں ان سے سنے کہ جو اس وقت زندہ تھے اور سارے واقعات اور حالات دیکھ کر آئے تھے۔ تو کوئی شک نہیں کہ ہجرت مدینہ کی ایک بہت ہی پیاری مثال، ریفلیکشن کہیں گے، جھلک کہیں گے، کہ اللہ کی خاطر اور اس کے دین کی خاطر اپنے شہروں کو، اپنے محلوں کو، اپنے گھرانوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا ہے۔ کس لیے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ عبادت اللہ کی 24 گھنٹے، اطاعت اللہ کی 24 گھنٹے، انفرادی زندگی میں بھی اسلام اور اجتماعی زندگی میں بھی اسلام۔ یہ دوسرا نقطہ بھی میری آپ کی ہم سب کی یاد دہانی کے لیے۔ تیسرا نقطہ ہم سب جانتے ہیں 2 قومی نظریے کے حوالے سے، بہرحال اس کو بھی اب ملائن کرنے کی کوشش، یعنی اس کو بگاڑنے کی کوشش، اور یونٹی آف ریلیجن کی باتیں۔ ارے کوئی رام کو مانے، کوئی رحمان کو مانے، کوئی گاڈ کو مانے، کیا مسئلہ ہے آخر؟ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، چلتا ہے؟ نہیں چلتا، نہیں چلتا۔
اللہ کہتے ہیں اللہ کو ماننے کا کوئی دعویٰ کرے اور آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرے اور محمد مصطفیٰ کو نہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اللہ کو ماننے کا دعویٰ باطل، اس کا آخرت کو ماننے کا دعویٰ باطل، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ تو بہرحال یہ دو قومی نظریہ یہ کوئی 1947 کی پیداوار نہیں، یہ تو جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا تب سے معاملہ ہے، اور تب سے اللہ نے وحی کا سلسلہ قائم فرمایا، اور اس وحی کا آخری ایڈیشن قرآن حکیم کی صورت میں ہمارے سامنے، اور مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ کبھی حزب اللہ اور حزب الشیطان کہہ کر تقسیم کرتا ہے۔ دو ہی پارٹیاں اللہ کے نزدیک، اور دو ہی گروہ اللہ کے نزدیک ہے۔ سورہ تغابن کے شروع میں آتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا، تم میں سے کچھ مومن ہے، تم میں سے کچھ کافر ہیں۔ تو دو قومی نظریہ کیا تھا؟ قائد اعظم نے بھی کہا، میں آپ کو ان کے الفاظ سنائی دیتا ہوں۔ یہ 17 نومبر 1945 اور ایڈورڈ کالج پشاور کی تقریر ہے قائد اعظم کی۔ ایک 11 اگست کی الٹی سیدھی تقریر بڑی معروف ہے ہمارے ہاں، اس کا ایک چھوٹا سا پوسٹ مارٹم کچھ لوگوں نے کیا، وہ بعد میں عرض کر دوں گا، ورنہ 100 سے زیادہ کم از کم تقاریر موجود ہیں جن میں خالص اسلام کا ذکر قائد اعظم کی گفتگو میں ملتا ہے۔ مثلاً یہ 17 نومبر 1945 ایڈورڈ کالج پشاور کی تقریر ہے۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ ہم دونوں قوموں یعنی مسلمان اور ہندو میں صرف مذہب کا فرق نہیں، ہمارا کلچر ایک دوسرے سے الگ ہے، ہمارا دین ہمیں ایک ضابطۂ حیات دیتا ہے، نظام زندگی، جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ ذہن میں رکھیے گا۔ آگے ان پر الزام جو لگاتے ہیں سیکولر تھے قائد اعظم یا سیکولر پاکستان چاہتے تھے، اس الزام کا بھی تھوڑا سا پوسٹ مارٹم بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں ایک ضابطۂ حیات دیتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہم اس ضابطے کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے بہرحال خطہ زمین ہمارا الگ ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے اس انداز سے تصویر کشی کی ہے یا اس کو بیان کیا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاصل کلام قائد اعظم کلیئر ہیں دو قومی نظریے کے بارے میں، علامہ اقبال کلیئر ہیں دو قومی نظریے کے بارے میں، اور قائد اعظم کی بات، علامہ اقبال کی بات بعد میں آئے گی۔ اللہ کا کلام کلیئر ہے دو قومی نظریے کے بارے میں، اور یہ 1947 کی پیداوار نہیں ہے، یہ نظریہ یہ ڈے ون سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک دو ہی پارٹیاں دنیا میں، حزب اللہ یا حزب الشیطان، سورہ مجادلہ میں ذکر آتا ہے، اور اللہ کے نزدیک اصلاً دو گروہ ہیں، ماننے والے ایمان والے ہیں، نہ ماننے والے وہ کافر ہیں، اور یہ بھی بنیاد بنی ہے اس خطہ زمین یعنی پاکستان کے حصول کے اعتبار سے جس کے لیے جانیں دی گئیں، جس کا مختصر ذکر ابھی آپ کے سامنے آیا۔ اب وہ جانیں دینے کا کیا ذکر کریں؟ مطلب جنہوں نے وہ ساری ٹرینوں کے ڈبے کٹتے ہوئے دیکھے اور نیزوں پر اچھلتے ہوئے لاشیں بچوں کے دیکھے، عورتوں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے لاشوں کے ٹکڑے دیکھے ہوں، وہ آپ میں کیا فیل کر سکتے ہیں؟ آپ اور میں کیا محسوس کر سکتے ہیں اس کو؟ جن کی جائیدادیں آج بھی ہندوستان میں موجود ہیں، جو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آئے تھے۔ ایک بزرگ ملے، آج سے 10 سال پرانی بات ہے، وہ 80 برس کے تھے، ان کے خاندان میں کوئی شادی بیاہ کا موقع تھا، تو ہمارے قرآن اکیڈمی میں رابطہ کر کے درس کے لیے کہا گیا، ہم نے کہا پردے کا اہتمام کرے کر دیں گے درس۔ ہم پہنچے وہاں پردہ نہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ نے، بولا بیٹا میری بات کیا کرتے ہو، یہ میری نواسیاں، یہ میری پوتیاں ہیں، میں کہہ کے تھک گیا ہوں، خدا کا خوف کرو، اماں عائشہ کا لباس اختیار کرو، ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر وہ کہتے ہیں میں قنوج کے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، ہندوستان کا قنوج کے علاقہ خوشبوؤں کے کاروبار کے حوالے سے بڑا مشہور ہے، ہم وہاں پہ لاکھوں کی اس وقت کی جائیدادیں چھوڑ کر آئے بیٹا، ہم اس لیے آئے تھے کہ یہاں فاطمہ الزہرا کی چادر نظر آئے گی، یہاں عائشہ صدیقہ کی حیا نظر آئے گی، یہاں صدیق کا تقوی نظر آئے گا، یہاں عثمان کی سخاوت نظر آئے گی، یہاں علی کی شجاعت نظر آئے گی، یہاں فاروق کا عدل ہمیں ملے گا، قرآن کے احکام پر عمل ہوگا۔ ہم تو بیٹا اپنے گھر میں پردہ کرانے کے قابل نہ رہے، رونے دھاڑے مار مار کر۔ اس سے تو نہیں آئے تھے ہندوستان سے، ہم یہاں پر بھارت سے، یہی سارا کرنا تو وہاں پہ کم ہے کوئی؟ تو بہرحال یہ باتیں بیان میں رہ گئی ہیں، لیکن بہرحال ینگسٹرز کو میں تو خاص طور پر کروں گا، اپنے بڑوں سے معلوم کریں،
بعض لوگوں نے اس طرح کے بیانات ریکارڈ کروائیں، تحریر کی شکل میں، آڈیو مل جائے گا، ویڈیو مل جائے گا، اس وقت کی تاریخ پر ڈاکیومنٹریز مل جائیں گی. ذرا ہم پڑھیں تو صحیح اس پاکستان کی تاریخ کو. ہم تو مال مفت کی طرح اس کو دل بے رحم بنا کر استعمال کر رہے ہیں. کن قربانیوں کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ملک پاکستان ہمیں عطا فرمایا تھا. اور مقصد کیا تھا؟ یہ دو قومی نظریہ. اور مقصد کیا تھا؟ ایک خطہ زمین، صرف محض زمین کے حصول کے لیے نہیں، جہاں اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کی شریعت پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہو. چوتھا نقطہ جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے، بات تو آ رہی ہے اس پر لیکن مزید کلام کرنا مقصود ہے، وہ ہے قیام پاکستان کا مقصد. کیوں لیا تھا خطہ زمین؟ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مسلم لیگ، اس وقت کی مسلم لیگ کے بعض حضرات کی کرتوتوں کو دیکھ کر قائد اعظم مایوس ہو کر برطانیہ چلے گئے تھے واپس. اور ان کو واپس بلانے میں بڑا کردار ہے علامہ اقبال کا. اور علامہ اقبال کے خطوط ریکارڈ پر ہیں، جن میں سے ایک خط کا تھوڑا سا حصہ میں ترجمہ کر دوں گا آپ کے سامنے، جس میں اقبال لکھتے ہیں. اور وہ اقبال کون ہے؟ جرمنی سے جس میں فلسفہ پڑھا، مغرب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، دنیا ڈاکٹر اقبال اسے کہتی ہے. آج لوگ اقبال پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. وہ اقبال جو مغرب کو دیکھ کر آیا ہے اور اس کی تہذیب پر ضربے لگاتا ہے، وہ اقبال لکھتا ہے قائد اعظم کو، میں نے دنیا کے حالات پر جہاں تک غور کیا، مجھے تو اسلامی شریعت کے سوا کہیں کوئی حل نظر نہیں آتا. بٹ ہاؤ کین وی امپلیمنٹ دا شریعہ آف اللہ unless we have our own separate homeland؟ کیسے ہم شریعت کو نافذ کریں گے جب تک کہ ہمارے پاس اپنا ایک آزاد خطہ نہ ہو؟ یہ کہہ کر لکھ کر اقبال نے قائد اعظم کو واپس بلایا تھا. تو بہرحال اب چوتھا نقطہ جو مقصود ہے آپ کے سامنے رکھنا، وہ ہے قیام پاکستان کا مقصد نفاذ دین اسلام. جس دین اسلام کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شارٹ کلپس آپ دیکھ رہے تھے، وہاں بھی وہ ذکر فرما رہے تھے، اسلام انگریزی والا ریلیجن نہیں ہے. اسلام اس دین، سسٹم آف لائف، کوڈ آف لائف، نظام حیات اور زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے. خواہ وہ عقائد کا معاملہ ہو، ایمانیات کا معاملہ ہو، باطنی امور کا معاملہ ہو، دل کے اعمال کی بات ہو. دل کے اعمال، تکبر حرام ہے، حسد منع ہے، اینڈ سو آن. تو دل کا معاملہ، باطن کے امور ہوں، عقائد ہوں، عبادات ہوں، رسومات ہوں، خوشی غمی کا موقع ہو، کاروبار ہو، گھریلو زندگی ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، عدالت ہو، ریاست ہو، بین الاقوامی معاملات ہوں، ان سب کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے. وہ ہے کوڈ آف لائف، وہ ہے نظام زندگی. اور وہ اللہ فرماتا ہے مکمل فرما کر میں نے تمہیں دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے دین کو میں نے تمہارے لیے مکمل فرما دیا. سورہ مائدہ کے شروع میں ذکر آتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر اس آیت کریمہ کا نزول. اور قرآن کریم فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری کی پوری داخل ہو جاؤ. اور اللہ نے قرآن صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں دیا، صرف چھاپنے کے لیے نہیں دیا، تلاوت بھی کی جائے، شائع بھی کیا جائے، حفظ بھی کیا جائے، مگر یہ قرآن اپنا نفاذ چاہتا ہے. اقبال نے بھی کہا کیسے امپلیمنٹ کریں گے شریعت کو جب تک کہ اپنا خطہ زمین نہ ہو. اور خطہ زمین اللہ دے دے اور قائم و نافذ نہ کرے تو اللہ کے فتوے بھی سن لیں. 3 فتاوی اللہ تعالیٰ کے قرآن حکیم میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں، 45 میں، 47 میں، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، مراد عملاً، وہی تو ظالم ہیں، ایک مراد مشرک، یعنی اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کا قانون اللہ کے برابر کرتے ہو دوسروں، اور وہی تو فاسق یعنی نافرمان. تو یہ قرآن اپنے احکام کا نفاذ چاہتا ہے. اللہ نے رسول اللہ کو کیوں بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم؟ بس اس لیے کہ نماز کا طریقہ سکھا دیں. اتنی 4 رکعت فرض ہوں گی ظہر میں، اتنے سنتیں ہوں گی پورے دن میں موقعہ، وطر کا یہ معاملہ ہوگا، دیٹس اٹ. صرف داڑھی رکھنا سکھا دیں، کچھ روزمرہ کے آداب سکھا دیں، یہ بھی حضور نے سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم. مگر حضور کا مشن کیا تھا؟ قرآن حکیم 3 مرتبہ بیان فرماتا ہے. سورہ توبہ میں آیت نمبر 33 ہے، سورہ فتح میں آیت نمبر 28 ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامک دے کر، ودین الحق، دین حق، دین اسلام دے کر. کیوں دیا قرآن؟ کیوں دیا دین حق، دین اسلام؟ بس پڑھ لو، اسلامک اسٹڈیز پاس کر لو، کوئی 8 سال کا کورس کر لیں،
کوئی 1-2 سال کا دینی کورس کر لے، کچھ لوگ قرآن پاک کو حفظ کر لیں، کچھ لوگ قرآن حکیم کو چھاپ دیں، کبھی میت کے موقع پر پڑھ لیا جائے، کبھی حج عمرے کے موقع پر کھول لیا جائے، کبھی رمضان میں اس کی تلاوت کی تکمیل کر لی جائے، تکمیل قرآن پر مٹھائی تقسیم کر دی جائے، اس کے بعد چھٹی۔ یہ دین کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ بس نعرے لگاتے رہو دین کے، کچھ خطابات ہو جائیں، کچھ کانفرنس ہو جائیں، کوئی سیمینار ہو جائیں، کچھ چھاپ دیا جائے کتابوں کی شکل میں، کچھ لوگ پی ایچ ڈی کر لیں فلاں فلاں گہرائی میں جا کر۔ نہ بھائی نہ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اس لیے اپنے رسول مکرم علیہ السلام کو بھیجا الہدا دے کر، قرآن حکیم دے کر، ودین الحق، دین حق، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ دین آتا ہے بقول شخص سے دندناتا ہوا، یہ دین مغلوبیت کے لیے نہیں آیا، یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، جس کے لیے آپ کے میرے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھی۔ اور آج حالت کیا ہے؟ اے خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے آج جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ آج افسوس ہی کوئی نہیں۔ آج تو عقیدے جا رہے ہیں ہمارے، دھڑلے سے اللہ کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، آگے ذکر آئے گی، ذکر میں بات آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ ہم تو دھڑلے سے تیرے ساتھ جنگ کریں گے، نہیں چھوڑیں گے جنگ، سود کا دھندا نہیں ختم کریں گے۔ آج تو حالت یہ ہے۔ اور لیا کس لیے تھا ملک؟ اسلام کے نفاذ کے لیے۔ اور اسلام کا نفاذ کیا ہے؟ انفرادی سطح پر چند اعمال نہیں، اجتماعی معاملات میں اللہ کو بڑا مان کر اس کا حکم ماننا اور نافذ کرنا، خواہ وہ معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، عدالت ہو یا ریاست کے معاملات ہو، وہاں دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے رسول مکرم علیہ السلام کو بھیجا تاکہ زمین پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین غالب ہو جائے۔ اگلا 5واں نقطہ ہے وہ علامہ اقبال کے حوالے سے۔ آج بھی لوگ ہیں علامہ اقبال کو بھی نہیں چھوڑتے، قائد اعظم کو بھی نہیں چھوڑتے۔ کراچی کا ایک بڑا ادارہ ہے، نام نہیں لیتا، جہاں گورنمنٹ آفیسرز میں جو گریڈ 20+ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کچھ ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں۔ تو 6 مہینے کے کورس میں ایک ٹاپک نکل آیا غلطی سے کہ اسلامک اسٹیٹ کیا ہوتی ہے۔ تو ہمارے ایک ہمدرد تھے، انہوں نے کہا جی آپ آ کے لیکچر دے دیں۔ ہم نے تیاری کر کے گئے، لیکچر دے دیا۔ تو اقبال کو سب کوٹ کرتے ہیں، میں بھی کوٹ کر رہا ہوں۔ تو آگے سے انہوں نے کہا آپ کو لطیفہ ہی محسوس ہوگا کہ بھائی وہاں تو اجلاس کا کورم ہی پورا نہیں تھا۔ جو لوگ کورم کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، یعنی کم از کم اتنے افراد مثلا 10 ہوں تو میٹنگ ہوگی، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ تو وہاں تو کورم ہی پورا نہیں ہوا، تو اقبال نے خطاب کے خواب کیا ہوگا خطبہ الہ آباد۔ ایسے بھی لطیفے چھوڑنے والے پڑھے لکھے لوگ اس گریڈ میں بھی اس ملک میں موجود ہیں، یعنی جو اقبال کو بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں اور قائد اعظم پر بھی الزامات لگاتے ہیں۔ بہرحال علامہ اقبال مرحوم کا تصور پاکستان کیا تھا؟ بھائی مصور پاکستان تو اقبال ہے نا، اور کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال مجھے اشعار زیادہ یاد نہیں ہیں، لیکن چند جو مجھے یاد ہیں وہ ہم میں سے اکثر کو یاد ہوں گے، اور وہ اشعار آج بھی کبھی ہمارے لہو کو گرماتے ہیں، کبھی احساس ضیاء پیدا کرتے ہیں، کبھی امید کی کرن بھی ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ یہ خدائی کے دعوے کرنے والے چھوٹے چھوٹے فرعون کہاں سے پیدا ہو گئے؟ وی آر دی سول سپریم پاور آن دی ارتھ، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ یہ خدائی کے دعوے ہیں؟ نہیں، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ حاکمیت اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ اقبال ترجمانی کر رہا ہے قرآن حکیم کی۔ 3 مرتبہ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 57 میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ الہ آباد میں اقبال نے کیا کہا؟ بچے بھی موجود ہیں، اسٹوڈنٹس اسکول کے بھی ہوں گے، پاکستانی اسٹڈیز میں کام بھی آئے گا، سن بھی لیں، یاد بھی کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ اقبال نے کہا 1930 کے خطبہ الہ آباد میں، کہتے ہیں کہ میں ہندوستان اور اسلام کے بہترین مفاد میں ایک الگ مسلم ریاست کے بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں اگر ایسا ہو جائے، جو کہ ہوا مگر ابھی تعبیر باقی ہے، اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے ایک موقع ہوگا کہ عرب ملوکیت کے تحت اس پر جو پردے پڑ گئے تھے ان سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، اور اپنے قوانین، تعلیمات اور ثقافت کو اپنی اصل روح کے ساتھ روح عصر سے ہم آہنگ کر سکیں۔ وہ جو دور ملوکیت میں ملوکیت آ گئی اور اسلام کی اصل تصویر اس پر پردے پڑ گئے،
اگر ایک آزاد ریاست ہمیں ہندوستان میں مل جائے تو اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ہمیں موقع مل جائے گا۔ تو اللہ کی حاکمیت کا ذکر بھی، یہود دشمن مسلمانوں کے اس کا ذکر بھی، اسلام غالب ہوگا اس کی خوشخبری بھی، اور احساس ضیاء بھی، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، آج تمہاری ہماری ذلت کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کو ترک کر دینا۔ ثواب کے لیے پڑھ لیا، انتقال کے موقع پر پڑھ لیا، بس۔ اور زندہ قرآن کدھر ہے؟ نافذ شدہ قرآن کدھر ہے؟ نہیں تو تبھی ذلیل ہیں وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد مصطفیٰ سے وفا کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے مشن میں شرکت کرو، ان کے لائے ہوئے دین پر اگر آنچ آئی تو کھڑے ہو جاؤ۔ اگر آج وہ مغلوبیت کا دور دیکھ رہا ہے وہ دین، تو تم آرام سے سو کیسے جاتے ہو؟ تمہاری نیندیں کبھی حرام ہوتی؟ تمہارے چہروں کا رنگ کبھی اڑتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر اقبال امیدیں بھی دلاتا ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما بپا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوگی دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ ہوگا۔ اقبال کے سامنے بھی رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث ہوں گی، بارہا ان کو ہم نے تنظیم اسلامی کی پلیٹ فارم سے عام کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک ہی حدیث کا حوالہ کفایت کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی روایت، میرے رب نے پوری زمین لپیٹ کر مجھے دکھائی، میں نے اس کے مشرق کو بھی دیکھا، اس کے مغرب کو بھی دیکھا، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی۔ یہ ہونا ہے ابھی۔ تو اقبال کہتا ہے یہ ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس الہامی تدبیر کا جو ایک کام چل رہا ہے اس کا حصہ مجھے اور آپ کو بھی بنائے، اس میں مجھے اور آپ کو ہمارا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ اقبال کے کچھ اشعار اور اقبال کے کچھ کلمات کے ذریعے سے ان کے سامنے ایک تصور کیا تھا اس مملکت خداداد کے تعلق سے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اب جب مصور پاکستان اور مبشر پاکستان علامہ اقبال کا ذکر آ جائے تو لا محالہ اگلا ذکر کس کا آئے گا؟ بانی پاکستان قائد اعظم مرحوم کا۔ قائد اعظم کا تصور پاکستان، اس حوالے سے بھی چند باتیں اور کچھ ان پر الزام لگانے والے بھی ہیں، اس کا بھی تھوڑا سا پوسٹ مارٹم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ قائد اعظم کے بہت سارے اقوال ہم پڑھتے ہیں، کچھ میں آپ کو زبانی جلدی سے سنائی دیتا ہوں، اور ماضی میں ہمارے کراچی کے ایک ساتھی ہیں ویژن آف جنا کے نام سے ایک کتابچہ انہوں نے مرتب کیا تھا، اس کو بھی ہم نے عام کیا تھا، اور قائد اعظم کے کئی خطابات یا تقاریر کے کوٹیشنز اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح جو قائد اعظم اکیڈمی ہے کراچی میں مزار قائد کے قریب، وہاں سے 4 والیوم میں دا وائس اینڈ دا اسپیچ آف دا قائد اعظم، 4 موٹی موٹی کتابیں ہیں جن میں انگریزی میں وہ سارے خطابات مختلف اخبارات کے حوالے سے موجود ہیں۔ تو یہ جو باتیں اب بیان ہو رہی ہیں کوئی نئی نہیں ہیں، لیکن چھپائی جاتی ہیں، یا ایک تقریر قائد اعظم کی 11 اگست کی اٹھا کر اس کو مس کوٹ کیا جاتا ہے اور بقیہ پر پردے ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ذرا ایک لائن میں چند باتیں سنیے گا۔ 13 جنوری 1938 پاکستان کا قیام ہے 47 میں، یہ 1938 کی بات۔ مسلم لیگ، اس وقت کی مسلم لیگ، آج والی نہیں، ہاں ذہن میں رکھیے گا، مسلم لیگ کا جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے۔ 22 نومبر 1938 اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون ہے۔ 18 اپریل 1938 اسٹار آف انڈیا، ملت اسلامیہ عالمی ہے، یہ خطے کی پابند نہیں ہے، پاکستان آغاز ہے، مقصود نہیں ہے، آغاز ہے، منزل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ عالمی، یہ امت یونیورسل ہے، گلوبل ہے۔ پھر 13 نومبر 1939 عجیب جملہ ہے، انسان خلیفت اللہ ہے۔ تو خلافت کا تصور قائد اعظم کو بھی کلیئر تھا۔ یہ تو آج لوگ معاذ اللہ بعض ہمارے دینی بھائی بھی ذرا کچھ حجاب محسوس کر رہے ہیں خلافت کی بات کرنے میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہمارا تو سلوگن ہی خلافت کے لفظ سے موسوم ہے تنظیم اسلامی کا۔ بہرحال
تو قائد اعظم 1939 میں کہہ رہے انسان خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے. جب اللہ کا خلیفہ ہے تو اپنی مرضی تھوڑی چلائے گا، وہ اللہ کی مرضی کو جاری کرنے کی کوشش کرے گا. اور اللہ کی مرضی میرے وجود پر بھی چلنی چاہیے، میرے گھر میں بھی چلنی چاہیے، میرے معاشرے میں بھی چلنی چاہیے، نظام میں بھی چلنی چاہیے، پورے عالم میں چلنی چاہیے. اس کے لیے پاکستان چاہیے ہمیں. پھر 9 مارچ 1940 ٹائمز آف لنڈن ہے یہ. ہندو اور مسلمان دو جدا گانا قومیں، دو قومی نظریہ. 26 مارچ 1940 میرا پیغام قرآن ہے. پوچھا گیا تھا، یہ تو بچوں کو یاد ہے، آپ کا آئین کیا ہوگا؟ ہمارا آئین قرآن. 1300 برس، آج کہیں گے 1400 برس سے زائد. ہمارا آئین تو قرآن میں دے دیا گیا. اب وہ ایک نقطہ جو 11 اگست 1947 کی ایک تقریر کا حوالہ دیا جاتا ہے قائد اعظم کے حوالے سے، اور کہا جاتا ہے کہ بھئی ہندو رہے کوئی مسئلہ نہیں، مسلمان رہے کوئی مسئلہ نہیں، چلتا ہے. اس جملے کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر کے لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم خود بھی سیکولر تھے اور سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے. اس جملے یا ان حوالوں کے حوالے سے، یا اس حوالے سے معاف کیجئے گا، یہ 11 اگست 1947 کی تقریر، اس کا بھی پوسٹ مارٹم بعض حضرات نے اور ایک خاتون نے کیا ہے، اور برطانیہ میں جا کے ساری لائبریریز چھان ماری، وہ اصل تقریر میں جملے کہیں نہیں ملے. اور بعد میں عقدہ یہ کھلا کہ پاکستان کی ایک عدالت کے ایک بڑے سیکولر منصبدار نے خیانت کا مظاہرہ کر کے یہ چند جملے قائد اعظم کی طرف منسوب کیے، اور یہ ہمارے سیکولر لوگوں کو ایک ہی جملہ قائد اعظم کا یہ ملا، جو کہ تحقیق سے ثابت ہوا کہ وہ بھی غلط بات قائد اعظم کی طرف منسوب کی گئی. اور 115 سے زیادہ حوالہ جات جس کے اس دور کے اخبارات کی کٹنگز موجود ہیں، جن میں بار بار اسلام اور قرآن اور دین اور خلافت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ، 115 حوالے موجود ہیں جن کے اصل اس دور کے اخبارات کی کٹنگز موجود ہیں. ان کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور بڑا پیارا کسی نے نقطہ بیان کیا کہ اگر پاکستان کو سیکولر بنانا تھا تو ہندوستان سے الگ ہونے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ اگر پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانا تھا تو پھر اتنا تکلف کرنے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ یہ ہزاروں جانیں دینے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ ہجرت کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ ہندوستان سے نکلنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ وہ سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے آج. ہاں، RSS والوں نے اور مودی نے آ کر کم سے کم پاکستان کے مسلمانوں کو تو آزادی کی قدر بتا دی کہ نہیں؟ آج تو وہ حالت ہے وہاں پر. لیکن اگر سیکولرزم کے دعوے دار یا دلدادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سیکولر اسٹیٹ بننا تھا، تو بھائی ہندوستان سے الگ ہونے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ اس پر خود قائد اعظم نے کہا ہے، سبحان اللہ. یہ قائد اعظم کا خطاب ہے پاکستان کے بن جانے کے بعد، 25 جنوری 1948، اور یہ کراچی بار ایسوسی ایشن کا خطاب ہے قائد اعظم کا. کہتے ہیں اسلامی اصول آج بھی ہماری زندگی کے لیے اسی طرح قابل عمل ہیں جس طرح 1300 سال پہلے قابل عمل تھے. آج ہم 1400 سال کہہ رہے ہیں پلس. اسلامی اصول آج بھی ہماری زندگی کے لیے اسی طرح قابل عمل ہیں جس طرح 1300 سال پہلے قابل عمل تھے. پھر قائد اعظم کہتے ہیں میں نہیں سمجھ سکا کہ لوگوں کا ایک گروہ جان بوجھ کر فتنہ اندازی سے یہ بات کیوں پھیلانا چاہتا ہے کہ پاکستان کا آئین شریعت کی بنیاد پر مدون نہیں کیا جائے گا. دوبارہ سنیے، قائد اعظم بھی کنفیوز ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھ سکا کہ لوگوں کا ایک گروہ جان بوجھ کر فتنہ اندازی سے یہ بات کیوں پھیلانا چاہتا ہے کہ پاکستان کا آئین شریعت کی بنیاد پر مدون نہیں کیا جائے گا. جو لوگ یہ سیکولرزم کی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے یا کر رہے اس وقت کر رہے تھے، آج یہ فتنہ پرور لوگ ہیں. اور قائد اعظم کہتے پتہ نہیں کیا ہو گئی ان لوگوں کو. ہم نے تو لیا شریعت کے لیے، ہم نے تو لیا قرآن کی بالادستی کے لیے، سنت کی بالادستی کے لیے. اور اس سے بڑھ کر ایک کوٹیشن ہے قائد اعظم کا، یہ ان کی وفات سے 2 یا 3 دن پہلے کی بات ہے، اور ان کے پرسنل ڈاکٹر ذاتی معالج تھے ڈاکٹر ریاض علی شاہ، اور یہ چھپا ہے روزنامہ جنگ 11 ستمبر 1988 کو. ڈاکٹر ریاض علی شاہ دو قائد اعظم کے ذاتی معالج تھے، پرسنل ڈاکٹر تھے. وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم بڑے کمزور تھے، بڑا کان قریب لے جا کر بات سننا پڑتی تھی. کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے کہا تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے
تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے. یہ کام مشکل تھا اور میں اکیلا کبھی نہ کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آ گیا. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں. اصول وہاں سے لیں گے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین. اللہ کے رسول نے فرمایا تم پر میری سنت پر اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ان کی سنت پر عمل کرنا لازم. یہی الفاظ قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے. اور میرا غالب گمان ہے کہ اس جملے کے پیچھے سورہ نور کی آیت نمبر 55 جو آیت استخلاف کے عنوان سے معروف ہے وہ شاید قائد اعظم کے سامنے ہو. سورہ نور کی آیت 55 بھی ہم نے بہت عام کی تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اللہ ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جیسے اللہ نے اس سے پچھلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی. یہ قائد اعظم کا تصور تھا. اور 11 اگست 47 کی تقریر کو اول تو غلط بیانی ہے اور ایک ہی تقریر کے 2-4 غلط جملے بیان کر کے اپنی عمارت کھڑے کرنے والے یہ سوچیں کہ کم سے کم 115 مرتبہ کے ارشادات کو کہاں لے کے جائیں گے. اور 11 اگست 1947 کے بعد کراچی بار ایسوسی ایشن کا 25 جنوری 48 کا خطاب کہاں لے کے جائیں گے. اور خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے نا یہ آخری 2-3 دن کی باتیں یہ کہاں لے کے جائیں گے. تو یہ سراسر بددیانتی ہے اور یہ علمی خیانت ہے کہ جن لوگوں نے سیکولرزم کا نعرہ لگایا یا پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کی بات کرتے ہیں چاہے آج کر یا پہلے کر رہے تھے جھوٹی بات ہے مکاری ہے علمی خیانت ہے الزام تراشی کا معاملہ ہے. اور رہی سیکولرزم کی بات یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. سیکولرزم کی تعریف کو کسی بھی معروف ڈکشنری سے آپ دیکھ لیں آکسفورڈ سے دیکھیں ویبسٹر سے دیکھیں جس کسی بھی ڈکشنری کو آپ دیکھیں گے آپ کو وہاں پر نظر آ جائے گا کہ سیکولرزم کیا ہے. سیپریشن آف اسٹیٹ یا سیپریشن آف سوشل سسٹم اکنامک سسٹم ایجوکیشن سسٹم فرام ریلیجن. ان کا ریلیجن کون سا ہے جو انفرادی زندگی کی بات کرتا ہے. ذہن میں رکھیے گا اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن اسلام از اے دین. اسلام انگریزی والا ریلیجن نہیں جو بائی ڈیفالٹ پرسنل افیئرز انفرادی معاملات سے گفتگو کرتا ہے. اسلام دین ہے جو زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے. ذہن میں رکھیے گا. تو وہ کہتا ہے سیکولرزم کیا ہے کوئی ڈکشنری اٹھا لیں سیپریشن آف اسٹیٹ فرام ریلیجن یا سیپریشن آف اکنامک سسٹم پولیٹیکل سسٹم سوشل سسٹم ایجوکیشن سسٹم فرام ریلیجن. مذہب سے الگ کر دو ریاست کو مذہب سے الگ کر دو یا مذہب کو دور کر دو معاشی نظام سے معاشرتی نظام سے سیاسی نظام سے تعلیمی نظام سے. تو ان کا ریلیجن تو ہے ہی بیچارہ غریب وہ تو ہے ہی بائی ڈیفالٹ پرسنل افیئرز کے انفرادی معاملات کے لیے. ہم جس دین اسلام کے ماننے والے وہ تو مکمل ضابطہ حیات ہے. اور اللہ اپنی حاکمیت فقط ایک فرد کی وجود پر نہیں چاہتا. اللہ اپنی تکبیرات صرف مسجدوں میں نہیں چاہتا. اللہ اکبر. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خداگاہ و خدا مست یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. سبحان اللہ پڑھنا الحمدللہ پڑھنا اللہ اکبر پڑھنا اللہ کے رسول نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کوئی شک نہیں اس میں. مگر کیا صرف نماز کی تکبیریں سکھائی محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے؟ صرف تسبیح فاطمہ کا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہی سکھایا ہے؟ یا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اپنے رب کی بڑائی کا بول والا کیجئے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اس کی بڑائی ایسے کیجئے جیسے اس کی بڑائی کا حق ہے اور اس اللہ کو بڑا مان کر اس کی بڑائی کے نفاذ کی جد و جہد کی جائے. یہ ہے دین اسلام کا تقاضا. تو یہ جھوٹ ہے یہ علمی خیانت ہے یہ بددیانتی ہے یہ الزام تراشی ہے جو قائد اعظم کا نام لے کر کی جا رہی ہے. باقی سیکولرزم اپنی جگہ کیا ہے ان کی ڈکشنری سے دیکھیے اور اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ چاہتا ہے کہ اس کے دین کے تقاضوں پر عمل کیا جائے. 11 باتوں میں سے 6 باتیں تو الحمدللہ ہو گئیں. اب 7ویں بات یہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کو کام آئیں گی. قرارداد مقاصد 1949 انگریزی میں آبجیکٹو ریزولوشن
1949. یہ کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، کسی دارالعلوم میں پیش نہیں کی گئی تھی. یہ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں پیش کی گئی تھی، اور یہ بات ہے 12 مارچ 1949. آج کل تو ایم سی کیوز کا بڑا دور ہے، بچوں کو کام آئے گا، یاد کر لیں. 12 مارچ 1949، مارچ 12 1949. اور کس نے پیش کی تھی؟ لیاقت علی خان مرحوم نے. اور کیا طے ہوا تھا جو ہم پاکستانی اسٹڈیز میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. یہ ترجمانی ہے الفاظ میں، ایگزیکٹ الفاظ نہیں. حاکمیت اس ملک میں کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے. نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ. کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. یہ تھی قرارداد مقاصد. اور اس میں یہ بھی طے ہوا، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے. ایبسلوٹ پاور اللہ کی، اور ڈائٹی معبود بھی وہی ہے، لیجسلیٹر بھی وہی ہے، رولر بھی ایبسلوٹ وہی ہے. اور اسی نے جمہور کی وساطت سے عوام کے ذریعے مملکت پاکستان کو اختیاری حکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر، سبحان اللہ، اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لیے نیابتاً عطا فرمایا ہے. یہی خلافت کی ترجمانی ہے. ہم نمائندگی کر رہے ہیں اللہ کی. اور چونکہ اختیار حکمرانی ایک مقدس امانت ہے، یہ آبجیکٹو ریزولوشن کے الفاظ ہیں، ترجمہ ہے اس کا. کیونکہ یہ مقدس امانت ہے، لہذا اس مملکت میں اصول جمہوریت و حریت، مساوات اور رواداری اور سماجی عدل کو، سوشل جسٹس، جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے، اسلام نے، جسٹس منیر نہیں، بھگوان داس نہیں، جس طرح اسلام نے تشریح کی ہے پورے طور پر ملحوظ رکھا جائے. اور اگلا جملہ اس کا ہے، جس کی روح سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے. یہ آرٹیکل 31 میں بھی ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں. جس کی روح سے، یعنی اس کے مطابق مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات و مقتضیات یعنی تقاضوں کے مطابق جو قرآن مجید اور سنت رسول میں متعین ہے ترتیب دے سکیں. اس کو میں نے لکھا ہے، یہ ہم نے پاکستان کی سمت کا تعین کر دیا تھا. اس ملک کو ہم کہاں لے جانا چاہتے ہیں، اس ملک کو کس ڈائریکشن میں لے جانا چاہتے ہیں. 1949 میں ہی قائد اعظم کا تو انتقال ہو گیا، مگر ان کے قریبی ساتھی اس میں موجود تھے. لیاقت علی خان صاحب بھی موجود تھے، اور یہ دستور ساز اسمبلی نے اس کو پاس کیا ہے اور ملک کی سمت متعین ہو گئی. ایک بات صرف ہماری ترغیب و تشویق کے لیے، اچھا یہ تو ہو گیا، اب بتاؤ کس کا اسلام آئے گا، سنت کس کی آئے گی، بریلویوں کی، دیوبندیوں کی، اہل الحدیث کی، شیعہ کی، سنی کی، فرق ہے نا بھائی. تو 1951-52 کا مبیش چوٹی کے 31 علماء، دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، شیعہ، سنی، جماعت اسلامی کے سب لوگ 31 علماء جن کو ہیڈ کر رہے تھے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے 22 نکات 22 پوائنٹس اگری کر کے دے دیے، متفقن علیہ دے دیے، وفاق کی سطح پر، صوبوں کی سطح پر، ضلعوں کی سطح پر، حکمرانوں کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، اقلیتوں کے حوالے سے، مائنورٹیز کے حوالے سے، لا آف لینڈ کے حوالے سے، ملکی قانون کے حوالے سے 22 نکات انہوں نے مرتب کر کے دے دیے 31 علماء نے. یہ کام بالکل اولین درجے میں، بالکل شروع میں ہو چکے تھے، اور سمت، ڈائریکشن متعین ہو گئی تھی، اس ملک کو ہم کہاں لے جانا چاہتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے، وہ ذرا تاریک، ڈارک حصہ ہے جو ہمارے سامنے آئے گا، اور وہ ہے نظریہ پاکستان سے انحراف. نظریہ پاکستان کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کی جڑ ہی سے نکلا معاملہ دو قومی نظریے کا، وہ الگ قوم، ہم الگ قوم، ہمارا اپنا عقیدہ، ہمارے اپنے تصورات ہیں دین کے، ہمارا معبود برحق، معبود واحد اللہ، ہمارا اپنا کلچر، ہماری اپنی تہذیب، ہماری اپنی اقدار، ہمارا اپنا نظام، اینڈ سو آن. یہ سارا کچھ نظریہ پاکستان سے ہی اس نے جنم لیا، اس سارے تصور نے، اور اس کی خاطر قربانیاں دی گئیں، اس کے خاطر مملکت خداداد کو ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی. اور آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی ہمارے بچے جب اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہ لپے آتی ہے دعا بھی پڑھ کر آتے ہیں، اور وہ پاکستان کا مطلب کیا
جی لا الہ الا اللہ ہی پڑھ کر آ رہی، گھٹی میں تو ہے. مجھے تو کبھی کبھی ہنسی آتی ہے اس سیکولر شخص پر جو دادا یا نانا ہے تو کلمہ پڑھنے والا لیکن سیکولر کہتا ہے اپنے آپ کو. اب فیشن بھی ہماری یوتھ میں سے بھی آپ سیکولر. لعنت ہے اس جملے کے اوپر بھائی. مسلمان ہو کر تو سیکولر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کافر ہو جا پھر. یہ بالکل متضاد بات ہے. فیشن میں لوگ کچھ کہہ رہے ہیں تو مجھے ہنسی آتی ہے اس شخص پر جو دادا یا نانا ہے، بوڑھا ہے اور اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے، اور اس کا پوتا یا پوتی، نواسا یا نواسی اسکول سے کیا پڑھ کر آتا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو گھٹی میں تو یہ پڑ گیا تھا، مگر بہرحال ہم لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور ہم نے کیا کچھ کیا ہے، آئیے تھوڑا سا اپنے جرائم کا کچھ میں اپنے حافظے سے آپ کے سامنے ذکر کر دوں. 75 برس ہو گئے. کدھر ہے اللہ کا دین؟ کدھر ہے کلمے کے تقاضوں پر عمل؟ کدھر ہے اللہ کی حاکمیت؟ کدھر ہے قرآن و سنت کے خلاف قانون نہ ہونا؟ قوانین تو اس کے خلاف بنے. تو حاکمیت اللہ کی دعویٰ ہے. جیسے ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، مگر لوگ بے نمازی بھی ہیں، لوگ سود بھی کما رہے، لوگ شراب بھی پی رہے، نشہ بھی کر رہے، حرام کام بھی کر رہے، وراثت کے احکامات پہ ڈنڈی مار رہے، بہنوں بیٹیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں. کراچی والوں سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا؟ لیکن ہے تو کیا؟ مسلمان. تو ہے مسلمان، حرکتیں ایسی ہیں. ملک کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. گرین پاسپورٹ، اسلامک ریپبلک آف پاکستان. ایک صاحب کہہ رہے تھے میں وہ کوئی ٹکٹ کسی بیرون ملک سے سرچ کر رہا تھا تو کنٹری ڈالنا ہوں، پی پاکستان آ ہی نہیں رہا. وہ میں کہتا ہے میرا ملک کہاں چلے گیا؟ پی سے پاکستان نا، وہ ملا ہی نہیں اس کو. پوری لسٹ آ رہی ہے 200-250 ملکوں کی. تو اس کو یاد ہے نہیں میرا ملک کا نام صرف پاکستان نہیں ہے، میرے ملک کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. اچھا آئی ڈالا تو فوراً آ گیا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. ایک صاحب نے پوچھا پاکستان کتنا اسلامی ہے؟ میں نے گزارش کی جتنا میں اور آپ مسلمان ہیں. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ جتنے ہم مسلمان ہیں اتنا پاکستان اسلامی. تو جیسے ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں بھی بے نمازی، ہے کلمہ پڑھنے والے سود خور بھی ہیں، ہے کلمہ پڑھنے والے معاف کیجئے شراب بھی پی جاتے ہیں کچھ لوگ سب نہیں، ہے کلمہ پڑھنے والے زنا بھی کر جاتے ہیں، ہے کلمہ پڑھنے والے بے حیائی بھی، فحاشی بھی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان مگر اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے. یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے، یہ ہماری سب سے بڑی غداری ہے. اور کراچی والوں کا ذکر آخر میں کرنا میں نے انشاءاللہ تعالی. یہ ہماری ابھی مجموعی بات ہو رہی ہے. کیا کیا جی ہم نے قرارداد مقاصد پاس تو کر دی، بڑی خوبصورت سے باتیں اس میں، بڑے پیارے الفاظ ہیں اس کے، اور بعد میں دستور کا حصہ بھی بنا دیا. مگر ملک کا ایک جسٹس کہتا ہے جج ہاں ہے آئین کا حصہ ہے، بس لکھا ہوا ہے آئین میں. جیسے 10 باتیں اور آئین میں یہ بھی ہے. یہ تھوڑے یہ جو ہے اس کا تقاضا، اصلاً تو تقاضا ہے اس کی سپرمیسی ہوگی، یہ اوپر ہوگا باقی سب نیچے ہوگا. وہ کہتا نہیں، ایک جج کا ورڈکٹ ہے، باقی سب بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ سینہ تان کر عدالت کا جج کہتا ہے پاکستان کے اندر. جا کے مفتی صاحب سے ذرا شرعی مسئلہ معلوم کر لیں تو آپ کو کچھ اور بتائیں گے. میں مفتی نہیں تو وہ بات میں نہیں بیان کر سکتا آپ کے سامنے. باقی بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے اللہ کی حاکمیت، باقی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، وہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. استغفر اللہ. شرک کیا ہے؟ اللہ کے برابر کر دینا نا. تو باقی بھی ہمارے بنائے ہوئے قوانین ہیں، یہ بھی ایک لکھا ہوا اللہ کی حاکمیت، یہ بھی لکھا ہوا ہے کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سب برابر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ ڈنکے کی چوٹ پر عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر جج نے کہا ہے پاکستان میں. ضیاء الحق صاحب نے بنائی وفاقی شرعی عدالت. بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسراج صاحب، وہ تو دمنگ آدمی تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کھل کر بول دیا بنا تو دی تم نے 1981 میں، لیکن کیا کیا؟ 10 سال کے لیے پابندی لگا دی. معاشی معاملات پر بات نہیں کرو گے، بینکنگ سیکٹر پر بات نہیں کرو گے، فلاں پر بات نہیں کرو گے، اس کے پر کاٹ دیے، زنجیریں لگا دی. 1991 میں پہلی مرتبہ بینک انٹرسٹ کو ربا ہی قرار دیا وفاقی شرعی عدالت نے، ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب مرحوم کے دور میں. کیا ہوا جی؟ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم جا کے اسٹے لے لیں گے. نواز شریف اینڈ کمپنی اسٹے لے لیا. 1999 میں 1250 صفحات کا فیصلہ دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ نے، جس بینچ میں مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ ان کو صحت دے وہ بھی موجود تھے.
مشرف کو پسند نہیں آیا, مشرف نے بینچ ہی بدل دیا, پھر لٹک گیا معاملہ. جماعت اسلامی کے وکلاء اور ہم تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے پرسو کرتے رہے. 2013 میں جا کے دوبارہ سلسلہ شروع ہوا. 2022 کے رمضان شریف میں 26 رمضان کو پھر فیصلہ دیا. اس مرتبہ تیسرا فیصلہ آیا وفاقی شرعی عدالت کا کہ ہاں بینک انٹرسٹ حرام ہے, یہ ربا ہے, یہ اللہ اس کے رسول سے جنگ ختم ہونا چاہیے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان, نیشنل بینک وغیرہ کہاں چلے گئے دوبارہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف. سپریم کورٹ آف پاکستان کی شدید اپیلنٹ بینچ میں آج بھی وہی مسئلہ کھڑا ہے. اور میں عرض کرتا ہوں یہ ٹیسٹ کیس ہے ہم لوگوں کے لیے. باقی شریعت کے احکامات تو بہت ہیں, بڑی خلاف ورزیاں ہیں. یہ تو معاملہ سود کا ہے. اللہ کہتے ہیں فَأَذَنُ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دعویٰ آئین کے ماتھے پر لکھ دیا حاکمیت اللہ کی. کتاب و سنت کے خلاف قانون نہیں بنے گا. حکومت کی ذمہ داری عوام کو مواقع دے, وہ انفرادی اجتماعی سطح پر دین پر عمل کر سکے قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق. اور حکمراں دھڑلے کے ساتھ سب کے نام لیتا ہوں میں, جنرل مشرف ہو, ضیاء الحق ہو, نواز شریف ہو, آصف زرداری ہو, عمران خان ہو, کوئی رہ تو نہیں گیا جی؟ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ اور آج اتحاد میں بھی شامل ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی. کوئی رہ تو نہیں گیا؟ سارے ایک ہے اس معاملے کے اوپر. کوئی سیریس نہیں ہوا ان میں سے, کوئی نہیں. کیا ایم کیو ایم والے ان کو بھی شامل کر لیں؟ ایک سیریس نہیں ان میں سے, خدا کی قسم. ان سب کو حکومتیں ملی, سب کو موقع ملا, سب کو اقتدار ملا, سب کو اختیار ملا. ان سب نے جال رکھا ہے سود کے دھندے کو اس ملک کے اندر. میں عرض کر رہا ہوں یہ ٹیسٹ کیس ہے ہمارا, ایک ٹیسٹ کیس ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے جنگ کرو تم لوگ, اور ہم کہیں گے جمعوں میں ہماری دعائیں قبول ہو, حرمین میں ہماری دعائیں قبول ہو, کشمیر آزاد ہو جائے, ملک کے مصائب ختم ہو جائے, طوفان آنا بند ہو جائے, سیلاب آنا بند ہو جائے, اور ہم جنگ کریں اللہ سے. کیسے بند ہوگا یہ سب کچھ؟ ان سب نے اس کے اندر کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا, کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا. باقی اور کیا جرائم کی میں بات کروں آپ سے, اور کیا کسی شریعت کے قانون کے خلاف. ٹرانسجینڈر ایکٹ کی بات کروں میں آپ سے, شراب کے پرمٹ کی بات کروں, جوئے کے جائز قرار دینے کی بات کروں, ہم جنس پرستی کے راستے کی بات کروں کہ کھول رہے ہیں, جوائے لینڈ فلم کو چلانے کی اجازت دینے کی بات کروں میں آپ سے, یو این او میں جا کے چارٹر سائن کر کر کے خلاف شریعت امور کے اوپر اتفاق کرنے کی بات کروں, ایف اے ٹی ایف کی باتیں مان کر مدارس کی زندگی تنگ کرنے کی بات کروں, دینی جماعتوں پر زندگی تنگ کرنے کی بات کروں, مسنگ پرسن کے نام پر اس شہر کے, اس ملک کے پیارے پیارے بچوں کو شہید کرنے کی بات کروں میں آپ سے. اور ہم نے اس ملک سے, ہمارے حکمرانوں نے اس ملک سے 57,000 پروازیں امریکہ بدماش کو اور اس کے لائٹ فورسز کو اڑانے کی اجازت دی تھی, اور اپنے 15 لاکھ شہید کروائے ہم نے مسلمان بھائی افغانستان کے اندر. یہ ہمارا جرم ہے, یہ ہمارا ظلم ہے, یہ ہمارا قومی جرم ہے. وہ جو ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اسلامی عمارت قائم کروا دی تھی, اور دنیا کو امید ہوئی تھی کہ اسلام کا بول بالا ہونے چلا ہے. ہم نے امریکہ کے سامنے سجدہ کیا, ایک فون پر مشرف ڈھیر ہو گیا, اور ہم نے کہا آؤ اڑاؤ یہاں سے پروازیں, جاؤ مارو ہمارے بھائیوں کو شہید کرو. جرم ہے ہمارا یہ. اور ہم کہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں آئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. نتیجے کیا نکلے؟ ہمارے فاروق بھائی نے ابتدا میں ذکر کیا نا آپ کے سامنے, 16 دسمبر کا سقوط ڈھاکہ تک کا معاملہ. کیوں؟ زبان کا مسئلہ آ گیا. ہم وہ زبان والے, تم دوسری زبانوں والے. حالانکہ کچھ عرصے پہلے 47 میں جڑے ہوئے تھے, زبان تب بھی الگ تھی, رنگ تھے الگ, نسلیں تھیں الگ, خطے تھے الگ, ڈریس کوڈ تھے الگ, بود و باش کے طریقے تھے الگ, لیکن ہم جڑے ہوئے تھے. مگر اس جوڑ والی بات کلمے کو ہم نے چھوڑا. ہم نے کی غداری اللہ کے ساتھ. ہم نے مانگا اللہ کے نام پر, اللہ نے دیا. ہم نے غداری کی.
2 پیسے جیب میں آ گئے عیاشیوں میں لگ گئے, 4 پیسے جیب میں آ گئے پردہ گھر سے باہر گیا. اب 71 میں کوڑا برسا اللہ کی طرف سے. الگ ہونے والے, ارے 2 پاکستان کر لیتے, مشرقی پاکستان مغربی پاکستان, کیا ہو جاتا؟ 2 جرمنی رہے دنیا میں, 2 کوریا رہے دنیا میں, کیا مسئلہ ہو جاتا؟ نہ. بنگلہ دیش زبان, اور اگر زبان کے تعصب کو اوپر لانا ہے تو کراچی والوں کو الگ کرو, پھر پنجاب کے 6 حصے کر دو, بلوچستان کو بھی کاٹو, خیبر پختونخوا کو بھی کاٹو, کچھ اٹھا کے افغانستان کو دے دو, ان کے تو قبائل دونوں طرف ہیں. نہ بھائی, ہم نے تو لکیریں ڈالی تھیں, سرحدیں ہم نے بنائی تھیں. کیوں؟ اس کلمے کی بنیاد پر جڑ کر. اسی لیے میں نے وہ آپ کو میسج سنایا تھا, آج ایک ملک بچا ہوا تو ہے, اللہ اس کی حفاظت فرمائے, اسے قوم کی تلاش ہے جو دیوبندی بریلوی اہل الحدیث کم ہو, کلمے پر زیادہ ہو, جو پنجابی اردو سپیکنگ سندھی پشتو بلوچی یہ کم ہو مگر کم ہو, کلمے پر اوپر زیادہ ہو. اور اللہ کی قسم یہ کلمہ جوڑتا ہے. اس کلمے تو بلال کو رضی اللہ عنہ, صہیب کو رضی اللہ عنہ, سلمان کو رضی اللہ عنہ, حبشہ, روم, ایران, دنیا آج گلوبلائزیشن کو دیکھ رہی ہے. ہم تو 14 صدیوں سے دنیا کو گلوبل میسج دے رہے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ کلمہ اتنا اسٹرانگ ہے خدا کی قسم. اور اگر اس کا اظہار اگر دیکھنا ہو اب بھی کسی درجے میں انفرادی حیثیت میں, اگر اس کا اظہار دیکھنا ہو تو جو ریورٹڈ مسلمز ہیں, those who are not Muslim by chance, those who are Muslim by choice, خدا کی قسم ان میں دیکھیں. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ آپ مسلمان اور پاکستان سے, چوم لیں گے آپ کو خدا کی قسم. آپ جائیں کبھی افریقہ کے مسلم ممالک کے اندر, جہاں وہاں کے مسلمان اور ریورٹڈ مسلمز, اگر ان کو آج بھی پتہ چلتا ہے پاکستان سے آیا ہے, نماز کے لیے آگے کھڑا کر دیتے ہیں. اس قدر ان کے ہاں ایکسپیکٹیشنز ہیں پاکستانیوں کے بارے میں. ہم نے 6-8 سال پہلے عید منائی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور فلسطین کے بچے شہید کر رہے تھے اسرائیلی ظالم, اور وہاں پکار لگی تھی این جیش الپاکستان. اور کدھر ہے پاکستان کی افواج؟ کدھر ہے آخر پاکستان کی افواج؟ وی ایکسپیکٹ فرام یو. اور قائد اعظم نے بات کہی تھی, اگر اسرائیل کو گڑبڑ کرے گا مسلمانوں کے ساتھ تو ہم پاکستان سے جواب دیں گے. اور ان کو اچھی طرح پتا ہے, اسی لیے ان کو کہوٹا کھٹکتا ہے, ان کو مسلمانوں کی ایٹمی صلاحیت کھٹکتی ہے, ان کو مسلمانوں کی اس پاکستان کی بالخصوص ایٹمی صلاحیت کھٹکتی ہے, میزائل ٹیکنالوجی کھٹکتی ہے, ان کو اس پاکستان کی 60% یوتھ کھٹکتی ہے. ان کو پتا ہے دنیا میں انقلاب 30% سے آتا ہے یوتھ اگر ہو کسی ملک میں, ہم ڈبل ہیں. مگر لگائے رکھو کبھی نشے کے اندر, کبھی نشہ منشیات کا, کبھی نشہ جو ہے گانوں کا, میوزک کا, فلموں کا, ڈراموں کا. اتنا آسان سستا کر دو ایکسیسیبلٹی, اسی کے اندر پڑے رہیں. خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر, پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحل. لگائے رکھو انہیں نشوں کے اندر, اسی کے اندر گھمائے رکھو ان کو, اچھی طرح جانتے ہو. تو بہرحال ہم نے جب انحراف کیا تو ہم نے آدھا پاکستان کا و بیش بڑا حصہ کھو دیا, اور بقیہ کا عالم کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. کہ کیا میں آپ کے سامنے جرائم در جرائم میرے سامنے لکھے ہوئے, چھوڑیں اس کو چلیں. کبھی اللہ طوفان بھیج رہا ہے, کبھی اللہ زلزلے بھیج رہا ہے, کبھی اللہ سیلاب بھیج رہا ہے. انٹیریئر سندھ میں گیا, کچھ جگہ جانے کے ارادہ, ہم نہیں جا سکتے. میں نے چلتے ہیں بھائی, کہ کشتی میں جانا پڑے گا, خود ہی آ رہے ہیں. اچھا کشتی میں آ گئے. میں نے کہا بھائی کیا ہوا, یہ ہر سال ریلا نہیں آتا سیلاب کا؟ کہتا ہے صحیح ہر سال آتا ہے, لیکن اس دفعہ نیچے سے ریلے کا پانی بھی زیادہ تھا, اور اوپر سے اتنا برسا کبھی نہیں برسا ہمارے اوپر اتنا. اوپر سے بھی پانی, نیچے سے بھی پانی. کچھ یاد آتا ہے؟ ہم معین عذاب نہیں کہیں گے اس کو, تنبیہ تو لیں اللہ کی, جھٹکا تو دے رہا اللہ میں. کہتے ہیں سائیں اوپر سے بھی پانی برسا ہے بہت زیادہ, نیچے کا ریلا بھی بہت آیا ہے. ہم کشتی میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ میں آپ کے پاس ملنے آئے حیدرآباد, ورنہ ہم نہیں نکل سکتے اپنے گھروں سے. ہمارے کو دل ہل رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ ہلاتا رہا قوموں کو تنبیہات کے ذریعے سے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ارے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب بھیجیں گے
کبھی قحط کا معاملہ، کبھی طوفان کا معاملہ، کبھی وباؤں کا معاملہ، کبھی کچھ اور. کیوں؟ لعلہم یرجعون، لوٹے اللہ کی طرف. لعلہم یضرعون، گڑ گڑائے اللہ کی طرف، پلٹے اللہ کی طرف. مگر آج ہم شاید سمجھ نہیں پا رہے، یہ تنبیہات سے ہم سبق لینے کو تیار نہیں ہو رہے. تو پے در پے ملکی سالمیت خطرے میں. FATF نے کتنے ہم پر جبر کر ڈالے. کاروباری طبقات سے پوچھے، ڈالرز تو ہے نہیں، پورٹ سے مال اٹھ نہیں رہا، ایلسیاں کھل نہیں رہی. اوپر کہا جا رہا ہے سب ہو جائے گا، سعودی عرب ہمارا بڑا بھائی ہے، دے دے گا ہمیں. چائنا کو ہماری ضرورت ہے، ہو جائے گا. اور بڑے بڑے معیشت کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ بس لالی پاپ دیا جا رہا ہے. سر پہ سوار پڑا ہے ڈیفالٹ ہمارے. بیرون قوتیں انتظار میں ہے کہ جس قدر انتشار پیدا کر سکتے پاکستان میں کرے، اس کو ڈیسٹیبلائز کرے. لیکن یہ شاید ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. اگلی بات، اب استحکام پاکستان کی کیا واحد بنیاد ہے؟ آج ہمارا موضوع استحکام پاکستان کتنا مستحکم ہے میرے اور آپ کے سامنے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. خودکشیاں 2005 میں سندھ میں روزانہ 10 تھیں. خودکشیاں 2005 میں سندھ میں روزانہ 10 تھیں تقریباً. آج کیا عالم ہوگا اللہ بہتر جانتا، میرے پاس فگرز نہیں. لوگوں نے اپنے بچوں کو بیچا ہے اور گھر کے افراد کے گردے بکوا دیے ہیں، پیسہ نہیں. اور اس سے آگے کی بات زبان پر لانا قطعاً مناسب نہیں. پتہ نہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. کیا حل ہے اس کا؟ ایک حل تو بتاتے ہیں وہ لوگ جو پیٹ سے سوچتے، پیٹ سے، اور صرف چھوٹے سے دماغ سے سوچتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جب کبھی مشرف نے بلایا تھا سارے لوگوں کو، امریکہ سے فون آ گیا تھا بش کا، with us اور against us، ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو بتاؤ. اور بعد میں پتہ چلا کہ امریکہ نے پلان بی، پلان سی، پلان ڈی بنا کے رکھا ہوا تھا. اگر مشرف یہ نہیں مانے گا تو یہ کہیں گے، یہ نہیں مانے گا تو یہ کہیں گے. تو جنرل مشرف نے علماء اور مشائخ کو بلا لیا، اور غلطی سے ڈاکٹر اسرار صاحب کو بلا لیا رحمۃ اللہ علیہ. اور اس کے راوی مفتی رفیع عثمانی صاحب بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور ہوا غلطی سے یہ کہ مشرف کے رائٹ سائڈ سے انہوں نے گفتگو شروع کی جنرل مشرف نے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب بالکل مشرف کے الٹے ہاتھ کی طرف تھے ایک روایت کے مطابق. تو سب نے کہا کہ کیا کریں، بہرحال اب امریکہ ہے، جنگ تو نہیں لڑ سکتے اس سے، کیا کریں آخر بڑا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو بہرحال کوئی چلیں ٹھیک ہے، اب کیا کریں، مجبوری ہے، اللہ معاف فرمائے گا. اس طرح یہ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے فرمایا. ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات آ گئی. پہلے تو کہا بھائی میں عالم بھی نہیں ہوں نہ مشائخ میں ہوں، پتہ نہیں کیوں بلا لیا مجھے. مگر جب بلا لیا تو اچھی طرح جاننا اس بات کو، آج اگر امریکہ بدماش کے جھوٹے الزام پر تم اسامہ بن لادن کو مورد الزام ٹھہرا کر ٹوئن ٹاورز کے معاملے پر افغانستان پر حملہ کرنے کی اجازت دے رہے ہو، تو یاد رکھو تمہاری بھی فائل ہماری بھی فائل تیار ہے. ہم نے تو پوری دنیا کو بتا کر ایٹمی دھماکے کر رکھے ہیں، ہم تو بڑے مجرم ان کے نگاہوں میں. تو ان ظالموں کے اس جھوٹ کو تم نے مان کر اگر افغانستان پر حملہ کرنے کی اجازت دی تو یاد رکھنا کل تمہاری ہماری باری بھی آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صرف ایک ڈاکٹر اسرار صاحب وہاں پر بولے رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کی گواہی خود مفتی رفیع عثمانی صاحب نے دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو ایک پیٹ سے سوچنے کی بات ہے. امریکہ سے اگر ٹکر لے لیں گے تو ہم غار کے دور میں چلے جائیں گے. تو امریکہ سے بنا کر پاکستان میں دودھ کی نہریں بہہ گئیں. کیا خیال ہے؟ آپ کے میرے بچوں کے منہ میں سونے کا نوالا آ گیا، آپ کی میری اکانومی کے طور بیڑا غرق ہو گیا. اور جس امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اس افغانستان کی کرنسی آج ہم سے کیا ہے؟ ڈبل. تو پیٹ سے سوچنا الگ شے ہے، چھوٹے دماغ سے سوچنا الگ شے ہے. اور ایمان کی بصیرت کے ساتھ اور اللہ پر توکل کر کے سوچنا ہی کسی اور شے کا نام ہے. اس کی ایک جھلک اس دور میں اللہ تعالیٰ نے طالبان افغانستان کے ذریعے دنیا کو دکھا دی. ایمانی بصیرت کے ساتھ سوچنا اور اللہ پر توکل کر کے سوچنا، اس کی ایک جھلک اجتماعی سطح پر طالبان افغانستان نے ہمیں دکھا دی ہے. اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان سے میں انسپریشن لے کر ایمانی بصیرت کے ساتھ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں آپ کے سامنے کوئی ایسا نہیں رکھوں گا نہیں تھوڑا چائنا سے کر لیں، تھوڑا سعودیہ سے کر لیں، اور ابھی فیفا کا بھی اچھا ہمیں ٹھیکہ مل گیا ہے. آپ کو پتہ ہے نا سیکیورٹی ہمارے پاس ہے پاکستان کے پاس.
فٹ بال بھی ہم نے دی ہر سال اور ہر دفعہ، اور سیکیورٹی بھی ہم. او بھائی ان سے نہیں ہوگا. اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم ماننے والے ہیں نا. قارون کفر پہ تھا، اللہ نے ڈھیروں مال دے دیا. فرعون شرک اور کفر پہ تھا، خدائی کے دعوے پر تھا، اللہ نے اتنا بڑا اقتدار دے دیا. بن جاؤ کافر، لے لو دنیا. اگر دنیا لینی ہے تو فقط جاؤ بنو کافر. اللہ نے کوئی کم دیا نمرود کو، کم دیا فرعون کو، کم دیا شداد کو، کم دیا حامان کو، کم دیا قارون کو، جاؤ تم بھی لے لو. لیکن اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہو تو اللہ کی مانو گے تو عزت ملے گی. یہ اصل مسئلہ. اب آیات سنیں اللہ کیا کیا انداز سے ہمیں سمجھاتا ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم کہتا ہے سورہ عنکبوت کی آخری آیت آیت 69 والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے، محنت کریں گے، اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرما دیں گے. گناہوں کو چھوڑو. ولو ان مقام التوراۃ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. سورۃ الاعراف. اگر بستیوں والے ایمان پر آئیں، تقوی گناہوں کو چھوڑنے پر آئیں، اللہ کہتے ہیں آسمان سے بھی دوں گا، زمین سے بھی دوں گا. اللہ فرماتے سورہ مائدہ آیت نمبر 66 میں وَلَوْ أَنَّ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر تورات انجیل کو قائم کرتے، آسمان سے بھی دیتا، اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے. آؤ تو صحیح. اللہ فرماتا ہے سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا. یہ اللہ کے وعدے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. تو ہمارا اصل مسئلہ بھائی یہ ہے، یہ ہم نے ملک لیا تھا اسلام کے نام پر، اس کے ساتھ ہم نے کی ہے بے وفائی و غداری. تو آج مصیبتوں میں لوٹ آئے وفاداری کی طرف، آج معاملہ سیٹل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسرائیل کو یاد رکھیے گا وہ دھونس دھمکی بدماشی کی بنیاد پر بنا ہے. جب تک امریکہ اور مسیحیت کے ماننے والوں کی اس کو پشت پناہی حاصل ہے وہ قائم رہے گا. وہ اگر پشت پناہی ہٹ جائے تو ایک پھونک کی مار ہے اسرائیل عربوں کے لیے، مگر پھونک مارنے کے لیے عربوں کو بھی ایمان کی ضرورت ہے. یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے. ہم بنے اسلام کے نام پر، ہمیں جوڑا تھا اسلام نے، ہمیں جوڑے گا اسلام، اور اللہ کی قسم ہمیں عزت دے گا تو اسلام دے گا. سیدنا عمر کا واقعہ میں ہر مرتبہ عرض کرتا ہوں. جب وہ یروشلم کا چارج لینے گئے اور خادم نے کہا تھوڑا کپڑا تو درست کر لیں، بڑے لوگ ہیں، ذرا چارج لینے آپ جا رہے ہیں. کہ بھائی اللہ نے عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں دی ہے. اللہ نے عمر کو عزت رضی اللہ عنہ کپڑوں سے نہیں دی ہے. اللہ نے عمر کو عزت اسلام سے دی ہے. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے. تو جو پیٹ سے سوچنے والے اور چھوٹے دماغ سے سوچنے والے ہیں، یعنی محض مادہ پرستی، محض مٹیریلزم، محض ظاہر کی کیلکولیشن، اس نتیجے میں وہ کبھی نہیں پہنچیں گے. مگر جو صاحب ایمان ہو، ایمان کی بصیرت کی روشنی میں سوچے، وحی کی تعلیم پر یقین کر کے سوچے، تو یہ اللہ کے واضح اعلانات ہم سب کے لیے موجود. آخری بات، اور آخری بات ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے، ہماری دینی ذمہ داری کیا ہے. ایک جملے میں، ایک لفظ میں، سچی توبہ. اور سچی توبہ سے مراد ہے انفرادی توبہ بھی اور اجتماعی توبہ بھی. ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، انفرادی سطح پر بھی اللہ کو منا لیں. اور اللہ بڑا پیارا ہے، ابھی دل میں مانگے اللہ مان جائے گا. دو آنسو ٹپکا لیں، اللہ کو یہ قطرہ بڑا پسند. تھوڑا سا رو لیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں گناہ تمہارے ایسے جھڑیں گے جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں. 100 قتل کرنے والا، اس سے بھی سچی توبہ کرنا چاہیے. بڑا پیارا واقعہ، اللہ نے اسے بھی معاف کیا ہے. یہ انفرادی توبہ. بے نمازی نماز کی طرف آئیں، زکوٰۃ میں ڈنڈی ماریے دیں، ہر جگہ ڈیلے کیا تو ادا کریں، مال کسی کا ہڑپ کیا تو واپس کریں، پلاٹوں پہ قبضے کیے تو واپس کریں، بھتے لیے تو واپس کریں. ہم نے اور آپ نے بھگتنا. ہاں اللہ نے یاد دلا دیا بھی کراچی والوں کی بات بھی کرنی. قربانی کی کھالیں چھینی ہیں تو پیسہ لوٹانا پڑے گا بھائی. بھتے لیے فطرے کے نام پر اپنے ہی بھائی بندوں کو لوٹا ہے. چائنا کٹنگ کر کے پورے شہر کا ستیہ ناش کیا ہے. یہ حرام خوریاں، ان کے ساتھ عمرے اور حج
خام خیالی کی بات ہے. یہ سارے مالی معاملات بھی درست کرنا پڑیں گے. ماں باپ کا دل دکھایا معافی مانگنی پڑے گی. بیوی کے ساتھ زیادتی کرتے معافی مانگنی پڑے گی. بیوی شوہر کے ساتھ زیادتی کری معافی مانگنی پڑے گی. اولاد کے ساتھ اگر عدم مساوات ہے تو معافی مانگنی پڑے گی. معاملہ سیٹ کرنا پڑے گا. پڑوسی ہے, رشتہ دار ہے, سبارڈینیٹس ہیں, اوپر کوئی ہے نیچے کوئی ہے میرے, یہ حقوق و لباد کے معاملات بھی اہم ہیں. لیکن مسئلہ میرا اور آپ کا انفرادی تھوڑی, یہ تو توبہ کرنی ہی کرنی لازم ہے. انیویٹیبل ہے, ناگزیر ہے, انگلش میں کہیں گے انیویٹیبل. مسئلہ تو پورے پاکستان کا ہے. اور اللہ کے ہاں اجتماعی فیصلے وہ اجتماعی اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو مصائب جو قوموں پر آئے ان کے اجتماعی حرکتوں کی وجہ سے, تو توبہ بھی اجتماعی کرنی ہوگی. اور ایک بڑی پیاری مثال اللہ نے قرآن پاک میں دی ہے, سورہ یونس کی آیت نمبر 98, جہاں اللہ تعالیٰ نے واحد یونس علیہ السلام کی قوم کی مثال دی. عذاب کے آثار قوم نے دیکھ لیے, دل دہل گئے, ساری قوم باہر آ گئی میدان میں, گھر والوں کو لے کر جانوروں کو لے کر جھک گئے. آئے ہوئے عذاب کو اللہ نے ٹال دیا. اور یہ قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا, یہ مثال قیامت تک قرآن میں سامنے رہے گی. اس سے موٹیویشن ملتی ہے آدھو سارے مانگنے کے لیے. آدھو سچی توبہ کر لو, اللہ عذاب پھیر دے گا, اللہ مصائب کو ختم کر دے گا, اللہ راحت عطا فرما دے گا. نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. رشیا کے سامنے جھکے, امریکہ کے سامنے جھکے. آج کل خیال ہے کہ چائنا منا لے گا ہمیں, چائنا سنبھال لے گا ہمیں, وہ بھی تو کافر ہے. تو وقتی طور پر ٹھیک ہے, اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے کچھ مووز آپ کر لو, لیکن الکفر ملت واحدہ, سارا کفر ملت واحد ہے. کھڑا ہوگا کل ہمارے سامنے, آپ کے سامنے, اگر ہم حق پہ کھڑے ہوں گے تو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور اس اجتماعی توبہ کے لیے ایک پرامن, منظم, غیر مسلح احتجاجی تحریک کے ذریعے نفاذ دین اسلام کی جد و جہد. اس موضوع کی تفصیل کا موقع نہیں, البتہ شارٹ کلپس کو چلے تھے, آپ نے سنے ہوں گے. انتخابی سیاست کا راستہ 75 سال ہو گئے ہیں. اب اتنے بھی پاگل اور بے وقوف ہم لوگ نہ بنے کہ اسی گورکھ دھندے میں لگے رہے اور ہمارا خیال ہے کہ انقلاب آ جائے گا, تبدیلی آ جائے گی. نہیں آئے گی اس فرسودہ نظام سے. مسلح بغاوت کا راستہ کہ ہتھیار اپنے بھائی لوگوں کے خلاف اٹھا لو, یعنی بھائی بندوں کے خلاف, حکمران بھی مسلمان, ان کے اہلکار پولیس والے بھی مسلمان, ان کو مارنا جائز نہیں. تو بیلٹ بھی نہیں, بلیٹ بھی نہیں, تحریک کا راستہ پرامن, منظم, غیر مسلح احتجاجی تحریک کے ذریعے نفاذ دین اسلام کی جد و جہد, یہ ہماری اجتماعی توبہ کے لیے ضروری ہے. اور اس کی تفصیل کے لیے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت عمدہ جامع خطاب ہے, آڈیو میں بھی, ویڈیو میں بھی, کتابچے کی شکل میں بھی, اس سے استفادہ کیجیے گا. رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخری 3-4 منٹ کراچی والوں کے لیے. ہمارے ابا نے بھی ہجرت کی تھی, ہمارے دادا نے بھی ہجرت کی تھی, تو ہم میں سے اکثر کہتے ہیں ہم مہاجروں کی اولاد ہیں. یہ کراچی والے کون ہیں جی؟ کراچی والے مہاجر ہیں اکثر. ہاں, ان کا دل اللہ نے بڑا رکھا تو یہ منی پاکستان بھی ہے. ہر زبان بولنے والا خطے والا اس ملک میں, اس شہر میں رہتا ہے. بڑا دل دیا اللہ تعالیٰ نے, مگر تعصب کی دعوت دینا تو جائز نہیں کہ ہم اپنے مہاجر ہونے کی بنیاد پر باقیوں کی نفی کریں, تعصب کو پھیلائیں. کوئی پھیلا رہا ہے تو اس کا پھیلانا ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. کیوں آئے تھے آپ کے میرے باپ دادا ہجرت کر کے؟ یہ فلمیں, ڈرامے, ناچ گانے چلانے تھے تو بھارت کی انڈسٹری کم ہے؟ یہ سود کے دھندے ہی چلانے تھے تو ہندو بنیے کا سود کم ہے کوئی؟ دنیا ہی دنیا بنانی تھی تو آئی ٹی کی فیلڈ کم ہے وہاں پر کوئی؟ کیوں آئے تھے آپ کے میرے باپ دادا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور کتنا بے وقوف مہاجروں کو بنایا گیا, اب تو سب کو ہی پتا نا. ایک وہ بیٹھا ہوا لندن میں, باقی ادھر بکھر گئے, ان کے بھی کبھی رالے ٹپکنے کے واقعات سامنے آتے ہیں. 6 جائیدادیں کیا نکل آئی لندن میں, سارے جمع ہو رہے, نہیں ہم نے حاصل کرنی, الطاف نہ لے جائے. کیا ڈرامہ ہے کہ نہیں ڈرامہ ہمارے ساتھ؟ کیسے پیارے پیارے کڑیل جوان اس شہر کے, کیسے خوبصورت جوان جن کے ہاتھوں میں کلاشن کوف ہیں, پسٹل, اپنے ہی لوگوں کو مارا ہے. دھڑن لے کے ساتھ 150 بندے مار دیے, 100 بندے مار دیے, اقرار کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
کہاں گئی ہیں جانیں جن کی تم نے لی، اور تم خود مرے کہاں مرے ہو؟ اور کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جواب دوں گے محمد رسول اللہ کو؟ ہاں، میرا خون حضور کہیں گے طائف میں بہا ہے، احد میں بہا ہے، میں نے اپنے چچا کا لاشا دیکھا احد میں، میں نے اپنے 70 صحابہ کے لاشیں احد میں دیکھے، میں نے 259 اپنے صحابہ کی جانیں دیں، تب اللہ کا دین غالب اور قائم ہوا ہے، تب تم مسلمان ہوئے۔ تم نے لاشیں کس کے لیے گرائی؟ تم نے جانیں کس لیے دی اپنی؟ تم نے اپنی جوانیاں کدھر لگائی؟ تم نے اپنے اوقات کہاں لگائے؟ تم نے اپنی صلاحیتیں کہاں لگائی؟ تم نے اپنے وسائل کو کہاں لگا دیا؟ تم کن ڈگڈگی بجانے والوں کے پیچھے لگے رہے؟ جو زندہ ہیں وہ تو سوچیں، کیا جواب دیں گے اللہ کے رسول کو اگر سامنا ہوا تو؟ کتنے بڑے ڈرامے ہمارے ساتھ، اور کتنے اعلیٰ مشن کے لیے ہمارے باپ دادا نے ہجرت کی تھی، اور ہماری جائیداد ہمارے باپ دادا چھوڑ کر آئے ہندوستان کے اندر، آپ کے بھی باپ دادا چھوڑ کر آئے، کیوں؟ اللہ تیرا دین چاہیے، اللہ تیری کتاب چاہیے، تیرے نبی کی سنت چاہیے، اور کیا کی ہم نے پیچھے؟ اور باقی جیسے میں کہا کرتا ہوں، باقی 56 مسلمان ملکوں سے شکوہ نہیں ہے ہمارا، وہ دعویٰ ہی نہیں کرتے وہ اسلامی کے۔ سعودیہ بھی کہتے ہیں المملکۃ السعودیۃ العربیہ، کسی تعصب کی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ ہم آل سعود والے، ہمارا بھی ہے، ختم ہو گئی بات، ٹھیک ہے مملکت ہے ان کی، باقی مکہ مکرمہ، مدینہ شریف، طائف کی گلیاں، ہجرت کا راستہ ہماری جان ہے، سارے سعودیہ کا ٹھیکہ نہیں ہمارا، معاف کیجئے گا۔ انہوں نے بھی دعویٰ تھوڑی کی ہے، وہ کہتے ہیں المملکۃ السعودیۃ العربیہ، ان سے بھی شکوہ نہیں ہے، شکوہ تو مجھے اپنے آپ سے ہے۔ ہم نے کہا اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہم نے کہا اللہ کی حاکمیت، ہم نے کہا کتاب و سنت کی بالادستی، ٹھیک؟ اسی طرح اس ملک کے بقیہ خطوں سے زیادہ شکوہ نہیں ہے، شکوہ کراچی والوں سے زیادہ ہے، جو بہت بڑی تعداد مہاجروں کی یہاں پر، اب اور بھی علاقے ہیں الحمدللہ، زیادہ ادھر ہے، 4 پیسے آئے پردہ گھر سے باہر گیا، ذرا بڑی سیٹ ملی مارنا ڈھاڑنا شروع کر دیا، ذرا اختیار آیا تو لوٹنا شروع کر دیا، ذرا اقتدار مل گیا پوری قوم کو بیچ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے تو ہمارے باپ دادا نے قربانی نہیں دی تھی، اس کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر نہیں آئے تھے، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ تو آج جو زندہ ہیں کم سے کم وہ تو سوچیں، یہ قرض ہمارے ذمہ ہے، دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا قائد اعظم نے کہا تھا اس لیے ملک لیا تھا، اور یہ ملک بنے پہلے اسلامی جمہوریہ، یہ قرض ہمارے کاندھوں پر ہے، اور اللہ کی قسم وہ کام جو محمد مصطفیٰ کہا تھا اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کا، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ میری جان آپ کی جان، میرا مال آپ کا مال، میری اولاد آپ کی اولاد، میرا گھر آپ کا گھر، میرے وسائل آپ کے وسائل، میری اور آپ کی انٹیلیکٹ، میری اور آپ کی ایکسپرٹیز، میرے اور آپ کے PR تعلقات، ان سب کا اگر کوئی بہترین استعمال ہے تو وہ ہے جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مشن تھا، جس کے لیے مملکت خدا داد ہم نے حاصل کی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ کریں گے تو ملک سنورے گا، بلکہ بچے گا، سنورے گا، مستحکم ہوگا، اور انشاءاللہ اس دنیا کی لیڈرشپ، امت کی لیڈرشپ اس ملک کے پاس ہوگی مگر اس راستے کے ذریعے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔